سورہ ہمزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں میں چڑھتی چلی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ فی عماد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ تو اس شخص کے لیے بہت خرابی ہے جو دوسروں کے عیب ٹٹولتا ہے، غیبت کرتا ہے اور اپنا مال جمع کرتا ہے، اور اس کے لیے سزا اللہ پاک نے کیا تجوید کی ہے کہ جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا۔ کہاں پر؟ حطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ اور وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ آگ جو ہے انسان کو، مطلب اس جہنم کے دروازے بند کر کے اور اس میں پھینکا جائے گا وہاں سے انسان کے لیے۔ اور اس کے اگر ہم تفسیر میں جائیں، کیونکہ دنیا کی جو آگ ہوتی ہے وہ انسان کے دل تک نہیں پہنچ سکتی، اس سے پہلے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ آگ انسان کے دلوں تک بھی پہنچے گی۔ تو تھوڑا سا ہم ہمزہ اور لمزہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ بعض میں اس میں کچھ فرق کرتے ہیں کہ ہمزہ وہ شخص ہے جو رو در رو برائی کرے، اور لمزہ وہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے۔ بعض اس کے برعکس معنی کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہمزہ آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا، اور لمزہ زبان سے برائی کرنا مراد ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ جمع کرنا اور گن کر رکھنا، یعنی کہ سینت کر رکھنا۔ کیا چیز؟ اپنا مال، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اپنے مال کے کتنے طریقے ہیں۔ اس میں آپ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی کر سکتے ہیں، کسی مدارس میں بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہوتا ہے، اس کے اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ورنہ مطلق مال کی جمع کر کے رکھنا مذموم ہے، نہیں جب زکوٰۃ و صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام نہ ہو تو۔ اخلدہ کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی یہ مال جسے وہ جمع کر کے رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور مرنے نہیں دے گا۔ یہ کہاں پہ فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو آگے کیا فرمایا گیا؟ یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اس کا ہم گمان کرتے ہیں۔ ایسا بخیل شخص حطمہ میں پھینکا جائے گا، اور یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ جیسے میں نے لاسٹ سنڈے کو جہاں پہ ہمارا پروگرام ہوا تو وہاں میں حاویہ، وما ادراک ما حاویہ، اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے کا نام ہے حاویہ، اور اگر اس میں پتھر ڈالا جائے اس جہنم میں تو 70-100 سال لگتے ہیں حاویہ تک اس پتھر کو پہنچتے ہوئے۔ استغفر اللہ۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ جہنم کا بتایا جائے جو حطمہ ہے۔
اب اس کے ہولناکیاں کیا بیان کی گئی ہیں کہ اس کی ہولناکی بیان کے لیے یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادارک نہیں کر سکتی اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا کی آگ دلوں تک نہیں پہنچتی، ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل واقع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ مؤصدہ یعنی کہ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، یعنی جہنم کے راستے اور دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ باتیں ابھی کرنا اور سننا شاید بہت آسان ہو، بہت ہی آسان ہو، لیکن ان پہ عمل آج میں اسکول سے واپس آ رہی تھی اور گرمی تھی اور میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، تو گرمی کی تپش کی وجہ سے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، روزہ تھا، تو اس وقت بھی میرا دل تڑپا اور میں نے یہی کہا کہ یا رب العالمین، یہ روزے کی پیاس، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ گاڑی کی وہ سیٹس اتنی گرم ہوئی ہوئی تھی۔ تو قیامت والے دن جب ہمیں پانی نہیں ملے گا، جب ہمیں حوض کوثر کے لیے 1 مہینے کی مسافت طے کرنی ہوگی، جب ہمارے گناہوں میں ہم اپنے گناہوں کے مطابق میدان حشر میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے پسینے میں، تو وہاں پہ اگر 10 دفعہ بھی دل پھٹ جائے تب بھی ہمیں موت نہیں آئے گی۔ تو یہ کتنی اذیت کی باتیں ہیں، اور میں جب سے یہ تفسیر اور یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اور ان رمضان میں میری یہی روٹین ہے کہ افطاری کے ٹائم دنیا کے لیے تو ظاہر ہے ٹھیک ہے انسان مانگتا ہے، ہوا میں بھی مانگتی ہوں، لیکن میں آخرت کی منزلیں اور آخرت کے جو ہمارا ساتھ ہونا ہے اس کو سوچ کے بڑا خوف آتا ہے، اور ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ بس مرنے کے بعد ایسا کچھ معجزہ کر دے کہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں۔ اتنی ہمارے اندر سکت نہیں ہے کہ ہم قبر کی سختیاں برداشت کر سکیں، ہم میدان حشر کی سختیاں برداشت کر سکیں، ہم میزان پہ اپنے اعمال کو تول سکیں اور پل صراط سے ہم گزر سکیں۔ کیا ہوگا پتہ نہیں، اللہ پاک ہی ہیں، بس غفور و رحیم ذات ہے، سب مومن مسلمان مرد عورتوں کو بخش دیں، اور بنانے والی اللہ پاک کی ذات ہے اور بخشنے والے بھی بے شک وہی ذات ہے، تو ہمیں جنت کا وارث کر دے۔ ورنہ جو عذاب، جو باتیں پڑھنے میں آ رہی ہیں، تو اس کا امپلیمنٹ تو دور کی بات ہے، اگر چھوٹی موٹی سختیاں جو ہم دنیا میں جھیلتے ہیں نا، وہی سوچ لیں کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو کیا کریں گے ہم آخرت میں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جیسے اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، تو کیا لوہے کی وہ میخیں ٹھنڈی ہوں گی ہمارے لیے، اور جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گی؟ بعض کے نزدیک عمدہ سے مراد بیڑیاں یا طوق ہیں، اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو بس کوشش کریں کہ اللہ پاک سے جتنی بھی ہو سکے استغفار کریں، جتنا بھی ہو سکے اپنی ذات، اپنی نفس کی اصلاح کے لیے توبہ کریں۔ دوسروں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چاہے آپ کی اولاد ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ہسبینڈ ہیں، ان کے لیے آپ یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو سیدھے راستے کی ترغیب دیں، ان کو سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے آپ دعوت دیں، ٹھیک ہے؟ ان کی جگہ آپ توبہ استغفار نہیں کر سکتے، ان کی جگہ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ آپ اپنے لیے ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس دن میں نے اللہ کے حقوق جب میں پڑھ رہی تھی، کیونکہ ہم بندوں کے حقوق پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ غفور و رحیم ذات ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، تو یہ اللہ کی مرضی ہوگی کہ وہ ہمیں معاف کرے یا نہ کرے، لیکن سب سے پہلا حقوق اللہ کے حقوق میں یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا حقوق یہ ہے کہ کسی حال میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال ابھی ہم سورہ ہمزہ پہ ہی رکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ
یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم اثر ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھیں۔ یہ واقعہ مختصر ایسا ہے، واقعہ اصحاب الفیل کے بارے میں۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں الشرم گورنر آیا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا یعنی عبادت گھر تعمیر کی اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار گزری تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس کے گرجا گھر کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا۔ اچھا، یہ جو میں واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ کیونکہ سورہ فیل کا سٹارٹ ہو گیا ہے، تفسیر کی قرآن پاک ہے، تو میرے لیے مکس ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ العزیز کل تک میں آپ کو اس کا بتاؤں گی۔ آج کا جو ہے سورہ ہمزہ کی آخری یہی تھی، انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ تو اللہ پاک نے سورہ ہمزہ میں 3 باتوں کا ذکر کیا اور اس میں اس شخص کے لیے خرابی اور عذاب بتایا اور اس کے گناہ بتائے، جو کہ میں نے پہلے بھی ریپیٹ کیا، اور وہ یہی ہیں کہ ہمیں کسی کی عیب نہیں ٹٹولنے چاہیے، ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، جو مال ہم جمع کریں اس کو وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہم جمع نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، چاہے آپ زکوٰۃ کی صورت میں دیں، چاہے آپ صدقے کی صورت میں دیں، چاہے فطرانے کی صورت میں دیں، اور آج کل کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو آپ لوگوں کو جو روزے دار ہیں اگر آپ ان کو راشن دے سکتے ہیں، ان کو پیسے تو نہ دیں کیونکہ پیسے انسان کہیں پہ بھی لگا سکتا ہے، لیکن اگر راشن ان تک آپ پہنچا سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں، تو جب وہ روزہ دار آپ کے راشن سے روزہ افطار کرے گا تو اس کا سوچیں کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی یہاں پہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے یہ چیز یہ مہم سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور یقین جانیں کہ اتنے لوگوں کی دعائیں ایک ان کے منہ سے جو نکل رہی ہیں، اور خود کو اتنا خوش قسمت محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جب وہ روزہ کھولتے بھی ہیں تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہم نہیں ہیں، یہ اللہ پاک ہے جو دیتے ہیں، اور وسیلہ انسان بنتا ہے، اور ایک اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کی مدد کے ساتھ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں اپنی ذات اپنے گھر والوں تک نہ سوچیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، مجبور لوگوں کو دیکھیں، جب آپ لوگ اس نقش قدم پہ چلیں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی ایسی ہوگی، کل کو آپ کی اولاد بھی سخی دل ہوگی۔ اس دن میں جب گاؤں گئی تو وہاں پہ جب میں نے بیان دیا تو وہاں پہ میری پھوپھو کی بیٹی جو کہ ابھی 8 یا 9 میں ہے، وہ بھی میرے ساتھ تھی، میری پھوپھو بھی تھی، ساری تھی۔ بہرحال وہاں پہ جب میں نے صدقے کے بارے میں، قبر، قیامت، سارا کچھ بیان کیا اور ہم واپس گھر آئے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ ظاہرہ جو میں نے یہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے لوگوں کو راشن دینے کا، تو اس میں بہت سے لوگوں نے اپنا کنٹریبیوشن بھی کیا۔ تو میری پھوپھو نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اپنے پاکٹ منی میں سے 100 روپیہ دے دو۔ تو یہ مجھے نہیں پتا، ان ماں بیٹی میں آپس میں بات ہوئی ہے، تو وہ جب میرے پاس آئی تو وہ تھوڑی سی شرما گئی، جھجک گئی، اور پھر اس نے کہا، مجھے کہتی ہے باجی یہ میری طرف سے آپ اس میں کنٹریبیوشن کر دیں۔ تو جب میں نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیکھے، اس نے مٹھی بندھی ہوئی تھی کہ میری ماما نہ دیکھ سکے، تو اس کے ہاتھ میں 1000 روپیز تھے۔ تو آگے سے آنٹی کہتی ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کتنے دے رہی ہو؟ تو میں نے آگے سے مذاق کیا، میں نے کہا آنٹی صدقہ ایسا ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو بہرحال پھر میں نے کہا نہیں ماما، ایک ایسی ذات ہوتی ہے، ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ اولاد کی ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ دیکھیں اس نے 1000 دیا ہے، تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا آپ 100 بھی دے دیں تو کافی ہے۔ تو آگے سے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں آپ آنٹی اس کو مت روکیں، اس کی ابھی کی یہ عادت جو ہے اس کے اگلی زندگی کے لیے اور اس دنیا کے لیے بہت اس پہ چینج لائے گی۔
تو کہنے کا مقصد ہے جو ماں باپ جس نقش قدم پہ چلیں گے اولاد بھی ویسے ہی ہوگی. اور انسان کو سخی ہونا چاہیے، کسی کی غیبت کسی کی بات ٹٹولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہم کو، اور اگر ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جاتا ہے نا تو وہ ہمارے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے. اور وہ بوجھ جو ہوتا ہے پھر جب تک ہم کسی کو بتا نہیں دیتے تو وہ ہلکا نہیں ہوتا. اور جب ہم کسی کا راز اسپریڈ کر دیتے ہیں، دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں نا، وہ چغلی بھی ہوتی ہے، وہ دوسروں کا عیب دوسروں کو بتانا بھی ہوتا ہے. قیامت والے دن اللہ پاک ان لوگوں کے عیب چھپائیں گے جو دنیا میں دوسروں کے عیب چھپاتے تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی کی چیز بری لگ رہی ہے کہ وہ غلط راستے پہ ہے تو اس کو پرسنلی اپنی جگہ گائیڈ کریں، سنت رسول کو، قرآن پاک کو سامنے رکھیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ گناہ ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کا عیب لے کے آپ دوسروں تک جائیں، یہ بہت بری بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، حلال رزق کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہمارے دلوں کو سخی کرے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں رحم اور احساس ڈالے، اور اللہ پاک ہمیں ایسے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے جو اللہ کے راستے میں نیک کام کرتے ہیں اور اپنی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں. اور قیامت والے دن اللہ پاک ہمیں حاویہ جیسی اور خطمہ جیسی اور جہنم سے دور رکھیں اور جنت الفردوس کا مالک بنا دے. ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے پیاروں کو، اور تمام مومن مسلمان مرد اور عورتوں کو جو اس دنیا میں ہیں یا جو اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ اللہ پاک بے نیاز ہیں اور ہم نیاز مند ہیں، اور انسان بالکل بھی طاقتور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک اگر ہمیں معاف فرما دے تو ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہی ہے. آمین یا رب العالمین ثم آمین.